298J اس کی روشنی میں یہ چند لائن پڑھنے لگا ہوں جو علماء کرام نے بھی ہماری رہنمائی کی ہے اور کچھ تھوڑا بہت پڑھنے کی روشنی میں بھی کہ یہ قادیانی گروپ، میں اس کا سارا نہیں پڑھوں گا، یہ جو گروپ ہے یہ اپنے آپ کو احمدی کہلوائیں یا کسی اور طریقے سے اپنا نام رکھ لیں، یہ کسی طور کے اوپر اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے یا دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح کرے، اسے کسی ایک قسم کی سزا دی جا سکتی ہے، وہ 3 سال ہوگی، اور یہ ظاہراً بھی نہیں کر سکتے جو اس میں لکھا ہے، اور یہ چھپ کر بھی نہیں کر سکتے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ فیصلے کے اندر جو 42 نمبر پیرا ہے اس کے اندر آخر میں جا کر یہ کہا گیا ہے، تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں اور اپنی نجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ، کہاں پہ قانون؟ قانون تو کہتا ہے کہ نہ ظاہراً نہ چھپے ہوئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اپنی عبادت گاہ بنائیں سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کے اندر، اس کے اندر مسلمانوں کو بلائیں اور ان کو مرتد کریں۔ اس کا یہ مطلب ہے، اس چیز کی قطعاً اجازت جناب اسپیکر نہیں دی جا سکتی، اور میں علماء کرام کو بھی اور خاص طور پہ مفتی اعظم کو بھی کہ آپ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے، پارٹیشن سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، کہ جنہوں نے 77 کی موومنٹ ہو یا غازی علم الدین شہید کا نام ہو یا عامر شہید چیمے کا نام ہو، یہ سارے نوجوان تھے، یہ اپنے نبی کی حرمت پہ کٹ مرے، لیکن آپ آج ہمیں ہوش کے ناخن بھی لینے ہیں، جیسے لا منسٹر صاحب نے کہا چھیڑا جائے، اگر پھر خون خرابہ ہوا۔ لا منسٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن ساتھ ساتھ ان ججوں کو بتائیں کہ یہ فتنہ تم پیدا کر رہے ہو، ایسے فیصلے دے کے ہم نہیں، یہ فتنے نہیں ہونے چاہیے، یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن فتنہ پیدا کرنے والے کو کتنی بڑی سزا ملے گی؟ ایک بار پھر ماشاءاللہ کھڑے ہو کر یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اس 25 کروڑ عوام میں فتنہ پیدا کرتا ہے، جو پتہ نہیں کتنی لاکھوں میں تنخواہیں لے کر اس قوم کو اپنی قلم کے ذریعے اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، ہمارے ایمانوں پر ضرب لگانا چاہتا ہے، ہمارے جذبات پہ کھیلنا چاہتا ہے، اس کو کتنی بڑی سزا ہم دینے جا رہے ہیں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ لہذا میں سر اسپیکر صاحب آپ سے درخواست کروں گا، میں دست بزنہ اپنے بھائیوں سے اپیل کروں گا، کوئی کمیٹی نہ بناؤ، میرا آقا آخری نبی ہے، میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، اس مسئلے کو دوبارہ پیچیدہ اور ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، ایک کمیٹی بناؤ کہ جو اس قسم کے فیصلے دیتے ہیں جس سے عوام میں بے چینی، انتشار اور فتنہ پھیلتا ہے، ان لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور آرٹیکل کو اگر ری رائٹ کیا گیا تو کیا وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بھی بتایا جائے، کیونکہ آئین میں تحریف تو پھر آرٹیکل 6 آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ تو میں اس ہاؤس سے، آپ کے توسط سے، اپنی تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھیجنا چاہتا ہوں، چاہے کتنا ہی لمبا کالا کوٹ آپ پہن لو، چاہے کتنے ہی لوگوں کو آپ نے پھانسی پر چڑھا دیا ہو، آپ ہمارے ایمان پر حملہ مت کرو، ہمارے ایمان پر خدا کے واسطے حملہ مت کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ ہمیشہ رہے گی، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ جناب۔ تو بات ہے، ہم نبی کی حرمت کے محافظ ہو ہی نہیں سکتے، ہماری اوقات اتنی نہیں ہے، ہماری جرأت اتنی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت
اس کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے. ہم تو اپنی آخرت بچانے کے لیے اور اپنی قبر کے لیے نبی کی حرمت کی بات کرتے ہیں. اس سلسلے میں میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے، قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہے، قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دی گئی ہے. یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے لاکھ سیاسی اختلافات ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے 2 بندے بیٹھیں، 3 بندے بیٹھیں اور وہ قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دے دیں. کہ آپ ایک عمارت کی 4 دیواری کے اندر بیٹھیں گے اور پھر وہاں پر آپ جو مرضی تحریف قرآن کے اندر کر لیں. میں یہ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ایوان بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے اس حوالہ سے، اور آپ اس حوالہ سے ایک کمیٹی بنائیں، سپریم کورٹ سے بات کی جائے کہ آپ نے آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا ہے، آپ نے آئین کی روح سے کھیلا ہے، اور جن ججز نے یہ کام کیا ہے انہیں انصاف کے کٹہرے کے اندر لے کر آنا چاہیے. اور میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں. جناب والا، یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ ہم سب کے ایمان کا معاملہ ہے، اور مجھے یقین ہے اسپیکر صاحب کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایسی رولنگ دیں گے جس کے ساتھ جو کروڑوں مسلمان ہیں پاکستان میں اور اربوں مسلمان پوری دنیا میں، ان کے جذبات جو مجروح ہوئے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی ایسا رولنگ آئے گی کہ آپ کی قبر بھی، آپ کی آخرت بھی، آپ فخر بھی محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ صدیوں تاریخ میں یاد کیا جائے گا. آپ کی یہ رولنگ. بہت شکریہ جی، تھینک یو. جی صاحبزادہ صاحب اس ایشو کے اوپر تو دو رائے ہے ہی کوئی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کی توقیر، اور یہ ہم سب اپنے دل و جان سے یہ چیز چاہتے ہیں. تو میں لا منسٹر صاحب سے، ہمیں تو کہیں نادیدہ ہاتھوں سے جو ہدایات پہنچتی ہیں ہم نے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. یہ جو مبارک ثانی کیس کا فیصلہ آیا ہے، اس نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے کہ کتنی باریک بینی کے ساتھ جو ہے وہ قادیانیوں کو بچانے کے لیے اور ان کو جو ہے وہ حفاظت کے حصار دینے کے لیے کتنی باریک بینی کے ساتھ جو ہے وہ تانے بانے بنے گئے ہیں اور لفظوں کی جادوگری کی گئی ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا نہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہے اور نہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوگا. یہ امت عمل میں کمزور ضرور ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمارے نزدیک پھر کوئی تقدس کسی ادارے کا باقی نہیں رہتا اگر وہ ہماری نازک اور حساس ایشوز کے اوپر حملہ آور ہوتی.